اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بہذا البلد، سورۃ البلد پڑھیں گے۔ لا نہیں، یہ وہی نفی ہے جو سورہ قیامہ کے شروع میں پڑھی تھی ہم نے، لا اقسم بیوم القیامہ، نہیں جو تم سوچتے ہو سمجھتے ہو، جو تمہارے نظریات ہیں وہ نہیں ہیں۔ اقسم، بلکہ میں قسم اٹھاتا ہوں، بہذا البلد، اس امن والے شہر کی، وانت حل، اور آپ رہنے والے ہیں، بہذا البلد، اس شہر میں، ووالد، اور والد کی قسم، وما ولد، اور جو اس نے جنا، آدم علیہ السلام کی اصل جو والد سب کے وہی ہیں، اور جو اس نے جنا، لقد خلقنا الانسان، یقیناً البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا انسان کو، فی کبد، مشکل میں، مشقت کی حالت میں پیدا کیا، کہ مطلب یہ نہیں کہ پیدا کرتے ہو مشکل ہوئی ہے، بلکہ انسان کو مشقت میں رکھا ہے۔ جتنا بڑے سے بڑا بن جائے، کوئی نہ کوئی اس کو مشکل اور مشقت ضرور ہوتی ہے، کبھی بیماری، کبھی بڑھاپا، کبھی کمزوری، کبھی کوئی کام نہیں ہوتا، کبھی ساری محنتیں کرنے کے باوجود کام نہیں ہوا، پلان جو ہے پورا زبردست بنایا تھا سارا آؤٹ ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ انسان کو مشقت میں رکھا ہے۔ اب دیکھیں نا، ہم کہتے ہیں کہ ہمیں یہ مشکل ہے، یہ مشکل ہے، یہ مشکل ہے، وہ جو بڑے ہیں اوپر، جن کے پاس عہدے ہیں، سرداریاں ہیں، جن کے پاس حکومت کی باغ دوڑ ہے، پیسہ ہے، دولت کی ریل پیل ہے، ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اب جا کے پوچھیں جو ہے وزیر اعظم صاحب سے، تو اس کو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ جس کے پاس دولتوں کے انبار ہیں، کیا کوئی پریشانی نہیں ہے؟ ہمارے جو ہے نواز شریف صاحب، کتنا پیسہ اور دولت ہے، کیا کوئی پریشانی نہیں ہے اس کو؟ عمران خان کو کوئی پریشانی نہیں ہے؟ جتنی دولتیں زیادہ ہیں اور زیادہ پریشانی ہے، صرف اس بندے کو اللہ سکون دیتے ہیں جس کا دل اللہ کے ذکر کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو نماز پڑھتا ہے، اللہ کا قرآن پڑھتا ہے اور اللہ کے دین کے لیے، اپنی آخرت کے لیے سوچتا رہتا ہے، اس کو سکون مل جاتا ہے پھر بھی۔ ورنہ دنیا داری میں ہر انسان کو ایک مشکل نہیں ہے تو دوسری ہے، ٹھیک ہے نا۔ پیسے کی ٹینشن ختم ہوگی تو بیماری کی ہے، بیماری کی نہیں ہے تو پھر کسی اور چیز کی ہے۔ ہر انسان کو اللہ فرماتے ہیں ہم نے فی کبد، اس کو مشکل میں رکھا ہے، مشقت میں رکھا ہے، اس کو کئی دفعہ اس کے کام جو ہے بنتے بنتے بگڑ جاتے ہیں، کئی دفعہ وہ مجبور ہو جاتا ہے، اسے پتہ چلتا ہے کہ سارے دنیا کے دروازے اب بند ہو چکے ہیں، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ایحسب الانسان، وہی کہا ایحسب الانسان، وہ کیا سمجھتا ہے انسان، اللہ یقدر علی احد، کہ اس کے اوپر کوئی ایک قدرت والا نہیں ہے، وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے، وہ اپنی مرضی سے سارا کچھ کر رہا ہے۔ ہم نے جو تھوڑا سا اختیار دے دیا، اس میں اس نے یہ سمجھ لیا کہ میں جو چاہوں کر لوں، میرا جسم میری مرضی۔ اس نے یہ بھی بھول گیا کہ اس کے اوپر بھی کوئی کنٹرول کرنے والا ہے، جو اس کو صلاحیت، طاقت، قوت، قدرت عطا کرنے والا ہے، اور وہ جب چاہے، جہاں پر چاہے، اس کی صلاحیت کو روک لے، ساری روک لے یا آدھی روک لے، ٹھیک ہے نا۔ سب کچھ دینے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ یقول، وہ کہتا ہے اہلکت مالا لبدا، میں نے بہت سارا مال اپنا برباد کر ڈالا۔ کیوں؟ اللہ کے راستے میں خرچ کر کے، نیت تھی دنیا طلب کرنے کی، وہ دنیا نہیں ملی تو کہتا ہے بہت سال پہلے بھی میں نے دیا ہوا، کیا ملا ہے؟ ایحسب، وہ کیا خیال کرتا ہے، الم یرہ احد، کہ اسے کوئی ایک دیکھنے والا نہیں ہے، الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے نہیں بنائی اس کے لیے دو آنکھیں، ولسانا، زبان، وشفتین، اور دو ہونٹ، وہدیناہ النجدین، پھر ہم نے اس کے لیے دونوں راستے اسے دکھا دیے، خیر کا بھی شر کا بھی، وہدیناہ النجدین، نیکی والا بھی بدی والا بھی، فلاقتحم العقبہ، پس نہیں اس نے عبور کیا دشوار گھاٹی کو، مشکل گھاٹی اس نے عبور ہی نہیں کی۔ وما ادراک ما العقبہ، آپ کو کیا معلوم کہ وہ مشکل گھاٹی کیا ہے؟ فک رقبہ، گردن کو آزاد کرانا ہے، یہ مشکل گھاٹی کیا ہے؟ گردنوں کو آزاد کرانا۔ کیسے دور میں؟ او اطعام، یا کھانا کھلانا، فی یوم، اس دن میں، ذی مسغبہ، جو سخت بھوک والا ہے۔ ابتدائی دور میں یہ صورت نازل ہوئی کہ ایسے دور میں جب مسلمانوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پینے کے لیے کچھ نہیں، فقر و فاقہ کے ایام ہیں، ان دنوں میں اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کے، مسلمان بھی غریب ہیں اور کئی ایسے ہیں جو غلام ہیں، مسلمان ہو چکے ہیں، ان کے مالک ان پر ظلم کرتے ہیں۔ یہ مشکل ترین گھاٹی یہ ہے کہ پیسے بھی نہیں ہیں، کھانے کو بھی کچھ نہیں، اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کے، اپنے بھوک کاٹ کے، پیسے اکٹھے کر کے، ان دنوں میں ان کمزور مسلمانوں کو غلامی کی قید سے نجات دلانا، آزاد کرانا، یہ بہت مشکل ترین گھاٹی ہے۔ اور اسی دور میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی غلاموں کو خرید کر آزاد کیا تھا، اگلی صورت میں آگے آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اس سے اگلی صورت میں ہے۔ تو او اطعام، یہ ایسے دور میں کھانا کھلانا، ذی مسغبہ، جو سخت بھوک والا ہے، فقر و فاقہ کے دن۔ ایک ہے کہ آپ کے پاس سب کچھ ہے،
دولت کی ریل پہ آپ خود پیٹ بھرا ہوا ہے، آپ کے لیے کیا حیثیت ہے اب کھانے کی؟ پیٹ بھر چکے آپ کسی آپ خود بھوکے ہیں اور کچھ نہیں ہے، وہ صرف آپ کے لیے کھانا ہے، ایک ہی روٹی ہے، تو اس وقت اس کو کیا کریں؟ ایک اور بھی بھوکا مہمان مسکین ہے، آدھی اس کو کاٹ کے دے دیں، تو یہ بہت بڑی قربانی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یتیمن، یتیم کو ذا مقربہ، جو قریبی رشتہ دار ہے، مسکین یا مسکین کو ذا متربہ، جو مٹی ملا ہوا ہے، خاک نشین، جس کے کپڑے بھی کوئی اچھے نہیں ہیں، مزدوری کر کے کپڑے بھی پھٹے ہوئے ہیں اور حالت بھی اچھی نہیں ہے، اس کو اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلانا یہ بہت بڑی قربانی ہے اور بہت مشکل ترین گھاٹی ہے۔ ہم کھلاتے ہیں مسکین، مٹی ملا ہوا، کپڑے بھی اس کے اچھے نہیں ہیں، اس کو بٹھا کے کھانا ہم کھانا تو کھلاتے ہیں لیکن کیا کہیں گے؟ او ادھر ادھر پیچھے ادھر بیٹھو، ایسے نا؟ کھانا بھی کوئی کھلا دے تو یہ کہیں گے کہ ادھر بیٹھو، یہ قربانی نہیں۔ ٹھیک ہے کھانا کھلا دیا آپ نے، لیکن قربانی نہیں ہے بہت بڑی۔ قربانی یہ ہے کہ اس کو بھی، اور مجھے یاد آیا ایک ویڈیو دیکھی تھی میں نے سعودیہ کی، حرم شریف کی، رمضان کے دن تھے، دسترخوان لگا تھا، تو امام صاحب جہاں بیٹھنا تھا نا امام صاحب نے، اور ان کے ساتھ بڑے بڑے لوگ بھی تھے، امام شیخ عبد الرحمن السدیس اور لوگ بھی تھے، تو وہاں پہ نا ایک صفائی کرنے والا مزدور وہ بھی آ کے بیٹھ گیا، ویڈیو میں دیکھا۔ جب وہ آئے، امام صاحب آئے اور بڑے لوگ وہ ان کے ساتھ آئے، تو وہ اپنے آپ، وہ تو پاکستانی تھا نا مزدور، وہ اٹھنے لگا اپنا سامان اٹھا کے نا، تو انہوں نے اس کو اشارہ کیا کہ آپ بیٹھو، ادھر ہی بیٹھو، آپ ادھر بیٹھو، اس کے ساتھ خود بیٹھ گئے، ٹھیک ہے نا؟ اور اس کا چہرہ جیسے کھل گیا، اس نے تو سمجھا تھا نا پاکستان والا سسٹم ہے، یہ بڑے لوگ اب آ گئے ہیں، بادشاہ آ گئے ہیں، امام صاحب آ گئے ہیں، تو مجھے تو اب اٹھنا پڑے گا اور مجھے کوئی ڈانٹے نہ کہ تم ان کی جگہ پہ کیوں بیٹھ گیا تھا، تو انہوں نے خود کہا کہ ادھر ہی بیٹھ جاؤ، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ انسان چاہے جیسا بھی انسان ہے، اگر اس کے ہاتھ گندے، ہاں یہ ہے اس کے ہاتھ گندے ہیں تو آپ کھانا گندا کر دے گا، اس کو کہیں بھی ہاتھ دھو لو، بسم اللہ نہیں پڑھ رہا تو بسم اللہ پڑھو۔ ایک حدیث میں پڑھا نا، ایک بندہ آ کر، بدو آ کر آپ کے ساتھ کھانا کھانے لگا، آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے کہا کہ بسم اللہ پڑھو، پھر آپ نے فرمایا کہ اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی تھی، میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، اس کے ہاتھ میں شیطان کا ہاتھ بھی میرے ہاتھ میں آ گیا، اس کو بسم اللہ پڑھائی، ادب سکھایا کھانا کھانے کے، پھر کھلایا، ٹھیک ہے؟ مسکین کو ذا متربہ، جو مٹی ملا ہوا ہے، ثم کان من الذین، پھر ہو وہ ان لوگوں میں سے، یہ سارے کام کرنے والا ان لوگوں میں سے ہو جو ایمان لائے، وتواصوا بالصبر، اور وصیت کی صبر کی، وتواصوا بالمرحمہ، اور وصیت کی رشتہ داری کو جوڑنے کی، اولئک اصحاب المیمنہ، یہی لوگ دائیں ہاتھ والے ہیں، سعادت مند ہیں، والذین، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہماری آیتوں کا، اولئک اصحاب المشأمہ، یہی لوگ بائیں ہاتھ والے یعنی منحوس ہوں گے، علیہم نار مؤصدہ، ان پر آگ ہوگی، مؤصدہ ہر طرف سے بند کی ہوئی۔ آگے انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے، آپ ان اسباق کو آگے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں تاکہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ انشاءاللہ کل کے سبق میں آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔